अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो के उन्वान को देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारी आज की इस वीडियो का मकसद है पाई नेटवर्क के बारे में, जो आजकल लोगों में एक बहुत शदीद किस्म की बेचैनी पाई जाती है। अक्सर लोग बार बार एक सवाल करते हैं कि ये कोई स्कैम है, हकीकत है, फ्रॉड है, ये है क्या चीज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिला मुबालगा इस वक्त दुनिया में 13 मिलियन प्लस, बल्कि अब उसकी आप अपडेट देखें तो 15 मिलियन प्लस, यानी 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस पाई नेटवर्क ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो लामुहाला इसके बारे में तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो हमने भी सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करके अपने सुनने वालों तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचाएं। आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स के सेक्शन में। तो मसला ये है जी कि आप इसको हकीकत कहेंगे या स्कैम। मेरी तरह आप में से अक्सर वो लोग हैं जो कंप्यूटर फील्ड के लोग नहीं हैं, जिन्हें नहीं पता ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। सिर्फ किसी से सुन लिया, किसी ने रेफरल लिंक भेज दिया, किसी ने दावत दे दी, किसी ने बता दिया कि यार ये ऐप है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसमें आपके कॉइन बनना शुरू हो जाएंगे बिटकॉइन की तरह। फिर एक वक्त आएगा कि आप लखपति, करोड़पति और पता नहीं। अच्छा, उसमें मेरे समेत ज़ाहिर है आप लोग भी शायद शामिल होंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे एक बहुत अजीज़ शागिर्द हैं शम्स अब्बास, उन्होंने निशानदेही की कि सर ये जो कुछ पाई नेटवर्क के नाम पे आप कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो फ्रॉड है और फेक है। साथ में उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर कर दिया। अच्छा, उससे पहले सिर्फ बातें थी, जब वो लिंक देखा तो लिंक जिस बंदे का शम्स ने भेजा वो पाकिस्तान की जो फ्री लांसिंग की मार्केट है उसका सबसे बड़ा नाम है। ये अभी हम आपको तस्वीर उनकी दिखाते हैं। हिशाम सरवर इनका नाम है और पाकिस्तान में बिला मुबालगा जो लोग फ्री लांसिंग का काम कर रहे हैं उनमें ये शायद सबसे बड़ा नाम है। मुझे खुद ज़ाती तौर पर हिशाम सरवर साहब के कुछ लेक्चर्स अटेंड करने का मौका मिला। पाकिस्तान में फ्री लांसिंग का सरकारी सतह पर जो काम किया जा रहा है, डिजी स्किल, साहब हम आपको दिखा रहे हैं, डिजी स्किल्स इस नाम से ये इदारा काम करता है और पाकिस्तान में नौजवानों को फ्री लांसिंग की मार्केट में काम करने के लिए फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे मुअस्सर आवाज़ जो हमें नज़र आई शुरू में वो थे ये हिशाम सरवर साहब, क्योंकि ये खुद फ्री लांसिंग की फील्ड के एक बहुत कामयाब शख्स हैं। अच्छा, सबसे कामयाब शख्स कहने की जो हिशाम साहब को वजह है, अगर आप उनको थोड़ा सा उनका प्रोफाइल देखेंगे तो 10 लाख डॉलर से ज़ायद की आमदन हिशाम साहब अब तक कमा चुके हैं सिर्फ इस फ्री लांसिंग के शोबे से। बहुत बड़ा नाम है। तो हिशाम साहब की वीडियो में आप में मुमकिन है अक्सर लोगों ने देखी हो। इससे पहले हिशाम साहब ने थोड़ा सा ब्रीफ किया पाई नेटवर्क के बारे में। उसमें उन्होंने जिक्र किया ये जो पाई नेटवर्क है ये काम करता है MLM, जिसे आप कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। जिस तरह अक्सर पोंजी स्कीम्स जो आती हैं वो MLM के तहत काम कर रही होती हैं। तो एक ज़माने में शैनल कंपनी आई, फिर टाइम्स आई, फिर उसके बाद B4U की कुछ इस तरह की चीज़ें आई। खैर, तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है इसके बारे में फ़ौरन वो हिसाब से कहते हैं कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये जेन्युइन काम नहीं होता।
کیونکہ اس میں آپ نے ایک بندہ اپنی چین میں بنایا، اس نے آگے 2 اور بنائے، اس نے 4 اور بنائے، تو وہ پوری چین کام کرتی ہے. تو اس میں جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا خاصا پرافٹ کما جاتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بس صرف پیسہ لگا کر اور بیچارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی MLM کی تعریف ہے. اچھا خیر، ہشام صاحب چونکہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جس کو اگنور کر دیا جائے، تو اس ہی ویڈیو میں انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام لیا بطور ریفرنس، جنہیں IT کی فیلڈ میں ینگ آدمی ہیں، ہم سے کافی چھوٹے ہیں، 27-28 برس کے ایک نوجوان ہیں، رافع بلوچ. یہ ان کی تصویر ہے. اچھا، آپ میں سے اکثر لوگ یقیناً واقف ہوں گے رافع بلوچ. انہیں IT کے شعبے میں فخر پاکستان کہا جاتا ہے، اور ان کی اگر آپ پروفائل چیک کریں نا تو کچھ ہم نے ان کی کامیابیاں نوٹ کی. تو اتنی سی عمر میں اتنی کامیابیاں کوئی شخص کیسے سمیٹ سکتا ہے، یہ بھی اچھا خاصا سوال ہے. کہ انہوں نے اینڈرائڈ سسٹم، یہ جو ہمارے موبائل فون میں سافٹ ویئر کام کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اینڈرائڈ سسٹم. اچھا، اس میں جو موجود کمزوریاں ہیں نا انہیں دریافت کیا سب سے پہلے. تو گوگل جو بڑی معروف کمپنی ہے، ان کی ایک ہے نو پیچ پالیسی، اس کی ڈسکوری کا سر ہے جی ان کے سر. اور یہ بہت بڑا کام ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں کوئی غالباً جو 15 سب سے زیادہ مؤثر لوگ ہیں جنہیں آپ سیکیورٹی ریسرچر کہتے ہیں IT کی فیلڈ میں، ان میں انہیں شمار کیا جاتا ہے. 2014 میں جو دنیا کے ٹاپ 5 ایتھیکل ہیکر تھے ان میں سے یہ صاحب ایک تھے. آج کل پاکستان میں PTI کے سائبر سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، تو بہت لائق فائق آدمی ہیں. تو سمر TV پہ شاید آپ لوگوں نے ایک کلپ دیکھا ہو کہ وہ خاص طور پہ اس میں رافع بلوچ صاحب نے کوئی ذکر کیا، تو پھر ایک صاحب ہے انہوں نے انٹرویو کیا، 2 ان کے کلپس اور آئے رافع بلوچ صاحب کے. تو رافع بلوچ صاحب نے کچھ سوال ریز کیے پائی نیٹ ورک کے بارے میں. تو ان صاحب کا تعارف کرانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ چونکہ شعبے کے لوگ ہیں دونوں، خاص طور پہ رافع بلوچ صاحب، تو ان کا کام بھی یہ ہے. تو انہوں نے بہت کچھ جینین سوال ریز کیے اس میں، جن میں سے ایک سوال بڑا جینین ہے کہ یہ جو پائی نیٹ ورک کام کرتی ہے ایپ، کیا اس میں ریئل مائننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو وہ چونکہ اب ٹیکنیکل چیز ہے، ہم صرف ان سے سن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بٹ کائن کو جب مائننگ کی گئی تو اس میں کمپیوٹر کا کام اس میں انوالو ہوتا ہے، اس میں پروسیسنگ انوالو ہے. اچھا، اس میں آپ کے پروسیسر کی انرجی لگتی ہے، چاہے وہ آپ موبائل یوز کریں یا آپ لیپ ٹاپ کمپیوٹر یوز کریں، تو وہ اچھی خاصی انرجی لگتی ہے، اس کے بعد وہ مائننگ ہوتی ہے. تو یہ جو مائننگ ہے، ان کا جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی مائننگ نہیں ہے کہ آپ کو مسلسل موبائل فون میں یا تو وہ ایپ 24 گھنٹے چلتی رہے بیک گراؤنڈ پر، آپ کا نیٹ آن ہو، آپ کا پروسیسر یوز ہو رہا ہو، آپ کی بیٹری استعمال ہو رہی ہو، پھر تو وہ ہوئی مائننگ. یہ جو ہم صرف کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے بعد ایک مرتبہ اس کو اوپن کیا، کلک کر دیا، تو یہ ان کے بقول یہ کوئی مائننگ نہیں ہے. اس کے بعد ایک بہت جو زبردست سوال اٹھایا انہوں نے، جو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آیا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا، ان کا وائٹ پیپر موجود ہے پائی نیٹ ورک کا، اسے آپ پڑھیں، ان کی پالیسی پڑھیں، پھر آپ نے ایپ کے اوپر دیکھا ہوگا ایک گراف جو شو کرتا ہے کہ کتنے یوزر ہو چکے ہیں، جو غالباً 1.5 کروڑ سے زائد ہو چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ 100 ملین تک، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 1 ارب کے لگ بھگ لوگ جب اس میں انگیج ہو چکے ہوں گے، تو اس کے بعد یہ مائننگ کا پروسیس اس کا رکے گا. 10 کروڑ، اس کے بعد یہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور 1 ارب پہ جا کے یہ بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی مائننگ یہ چلتی رہے گی. اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب فرض کر لیں کہ صرف 50 کروڑ لوگ دنیا میں ایسے ہوں
जिन्होंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर 1000 से ज़ायद कॉइन माइन कर लिए। वो आप जैसा कि जानते हैं बड़ा आसान है, मेरे पास भी 2000 से ज़ायद हो चुके हैं, शायद आपके पास भी होंगे। तो क्योंकि ये माइनिंग बड़ी फास्ट स्पीड पे चलती है, तो ये इतनी बड़ी एक अमाउंट बन जाती है। आप 1000 को ज़रब दे लें 50 करोड़ के साथ या 1 अरब के साथ, जो 1 अरब उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जब वो कॉइन्स होंगे तो फिर उसकी वैल्यू कैसे बनेगी? तो स्टैटिस्टिक्स के रूप में बात करते हैं कि बिटकॉइन जो था वो इतनी तादाद में बनाया गया, क्योंकि उसमें मैथ इन्वॉल्व होता है, उससे ज़्यादा तादाद में नहीं बनता, तो फिर उसकी वो वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, जो चीज़ थोड़ी होगी। सोने से उसकी अगर आप एग्जांपल लें तो सोना, अगर हर शख्स के पास दुनिया में 5 किलो सोना हो, 7 अरब की आबादी हमारी, तो हर बंदे के पास 5-7 किलो सोना हो, तो फिर उस सोने की क्या वैल्यू रह जाएगी? सोने की वैल्यू शायद इसीलिए है कि वो एक तो वो ज़रा बाकी रहता है, उसकी मेटल की क्वालिटी। दूसरा ये है कि वो उस की अगर आप तारीख पढ़ें तो वो पूरी दुनिया में आज तक जितना भी सोना है वो बहुत थोड़ी मिकदार में है, कि अगर वो सारी दुनिया पर डिवाइड किया जाए तो वो शायद 1 ग्राम बमुश्किल आए, इतना थोड़ा सोना है, तो इसलिए उसकी वैल्यू बनती है। खैर, ये वो एक टेक्निकल बहस है। तो ये उनका दूसरा सवाल था कि इतनी बड़ी तादाद में जब आप कॉइन्स होंगे तो फिर वो उसकी वैल्यू क्या होगी? फिर वो ब्लॉकचेन पे एतराज़ करते हैं कि वो जो ब्लॉकचेन का इनका कंसेप्ट है, उसमें कोई उसकी वज़ाहत नहीं है। फिर उस पे ये एतराज़ है कि ये कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी वैल्यू कैसे बनेगी? अच्छा, फिर वो एक कहते हैं कि ये स्कैम इस तरह भी है कि इसमें अब आप देखें, बल्कि इन्हीं दिनों में हुआ कि इसमें ऐड आने शुरू हो गए हैं। पब्लिक को इसका फ़ायदा हो या ना हो, जिन लोगों ने ये बनाई है उनको फ़ायदा ज़रूर है कि वो ज़रा 1.5 करोड़ लोग एक इश्तिहार देखते हैं। जब भी हम 24 घंटे बाद क्लिक करते हैं, पहले एक इश्तिहार चलता है, तो उसकी लामहला अच्छी खासी अर्निंग है। तो वो भी कहते हैं जी कि ये राफ़ी बलोच साहब के बकौल ये बिल्कुल एक फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, ये कोई रियल माइनिंग नहीं है। तो हुआ ये कि जब ये वीडियो सामने आई तो बेशुमार लोग जो थे उन्होंने ऐप अनइंस्टॉल कर दी अपने एंड्रॉयड में से, कि यार ये बेकार चीज़ हमने रखी हुई है। तो जिस शख्स ने इंटरव्यू किया राफ़ी बलोच साहब का, उसने एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया राफ़ी बलोच साहब से कि ये हमारा क्या ले रहा है? हम सिर्फ 24 घंटे बाद एक क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो आम मेरे जैसा बंदा भी ये सवाल करता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें 6 माह बाद, साल बाद पता चलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हुआ कि हमने एक ऐप रखी हुई थी मोबाइल में, फिर हमने उसके बाद उसे डिलीट कर दिया, तो इसमें नुकसान हमारा क्या है? तो रिस्क लेने में क्या है, चांस लेने में क्या मुज़ायका है? तो राफ़ी साहब ने जवाब बड़ा दिलचस्प दिया। उन्होंने कहा देखें जी कि ये बड़ी ख़ास चीज़ आपसे ले जाता है, और वो है जो आपने एक उम्मीद बांध रखी है, वो जो आप एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है एक बड़ा नुकसान है। तो ये तो था जी पॉइंट ऑफ व्यू हिशाम साहब का, और फिर उसके बाद राफ़ी बलोच साहब का। उसके बाद हम आते हैं हम इसके दूसरी तरफ, बिल्कुल इसके एक अगेंस्ट आप कह लें राय है। एक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में आईटी के शोबे में बहुत बड़ा नाम है ज़ीशानुल हसन उस्मानी, ये इनकी तस्वीर है, और यकीनन आप लोग इनसे वाकिफ़ भी होंगे। ज़ीशान साहब का तल्लक है जी सक्खर सिंध से, और कराची में इन्होंने कुछ पढ़ा। उसके बाद ये अमेरिका गए पीएचडी करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएचडी के लिए ये बंदा गया जी अमेरिका, और वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में इनकी सिलेक्शन हुई, और फिर ये अमेरिका गए। डाटा साइंटिस्ट हैं। प्रोफाइल आप इनका देख सकते हैं, विकीपीडिया को देखिएगा बड़ी तफसील से। अच्छा, ये कोई दर्जन भर किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बड़े लायक आदमी हैं, और इनका जो फील्ड है वो ख़ास डाटा साइंस से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो आईटी का एक बड़ा नाम है। इनकी एक दिलचस्प बात
جس کا ہمارے موضوع سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کی دلچسپی یقیناً ہوگی کہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ اس کو دیکھیے گا، وہ ہے سیمولیشنز اینڈ ماڈلنگ آف سوسائڈ بامبنگ. اس پہ ان کا تھی. تو یہ لائف پاک آدمی ہے، ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہوگا، کیا کیا ہوگا اس تھیسس میں. تو اس میں کمپیوٹر کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیاں بچانا وہ ان کا خیر تھیسس تھا. اچھا، اس کے بعد یہ ایک خاتون ہے، ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہیں ثنا رشید ہیں، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. یہ بھی ویسٹ میں مقیم ہیں اور ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. یونیورسٹی آف ناشیا سے ان کا پی ایچ ڈی ہے اور یہ دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پر ٹریننگز کرواتی ہیں، اسپیکر ہیں. اور النافع ایک بڑا معروف پورٹل ہے فیصل صاحب کا، پاکستان میں جو کام کر رہا ہے، النافع، اس کی ٹیم میں شامل ہیں. اور بظاہر بڑی سادی سی بندی ہیں لیکن بڑی لائف فائق بندی ہیں جی. انہوں نے اور ذیشان الحسن عثمانی صاحب نے انہوں نے مل کر کچھ کتابیں لکھی ہیں، بڑی سادہ سادہ سی آسان سی کتابیں ہیں. آپ ضرور پڑھیے گا، ہمارے تو اوپر سے گزر جاتی ہیں. مشین لرننگ ہے، ڈیٹا سائنس ایک تعارف، یہ ان کی کتاب ہے. پائتھن پروگرامنگ پہ ان کی کتاب ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ان کی کتاب ہے. اچھا، تو اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ہم جیسا بندہ پڑھ نہیں سکتا، انہوں نے لکھی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں. خیر، ان دونوں نے نا ذیشان صاحب نے اور ثنا رشید صاحب نے انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے. کتاب ہے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی. اچھا، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی چونکہ اصل ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ چونکہ ہم بات اس پہ کر رہے ہیں، تو یہ جو کتاب ہے ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا. یہ پاکستان میں دستیاب ہے، آپ آن لائن اس کو منگوا سکتے ہیں. اردو میں بڑی اچھی کاوش ہے اور اتنے مشکل ٹاپک پر اس طرح کی کتاب لکھنا، بہرحال وہ آپ کتاب کے تعارف میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں اگر ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے، یوٹیوب پر ذیشان الحسن عثمانی صاحب کا اپنا چینل بھی ہے، اس پر انہوں نے اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کروایا. وہ آپ تعارف ضرور دیکھیے گا کہ یہ کتاب کیا ہے اور یہ کیوں پڑھنا ضروری ہے. اچھا، اس کتاب میں ایک پورا چیپٹر ہے، ایک مضمون ہے جو ہے پائی نیٹ ورک پر. باقی ساری تفصیل ہے کہ وہ آپ کو جیسے نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی. چونکہ کرنسی کی بات ہے تو کرنسی کی پوری تاریخ ہے اس میں، کہ انسان 30,000 سال میں کس طرح بتدریج آج والی سٹیج پر پہنچا ہے. وہ بارٹر سسٹم بھی اس میں ڈسکس ہوا. اس میں جو یہ کرنسی نوٹ ہے جیسے ہم فیٹ کرنسی کہتے ہیں، یہ کیسے آئی، کس طرح ایمرج ہوئی، اس پہ پھر نقطہ نظر ہمارے علماء کا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. پھر کرتے کرتے وہ بات آ جائے آگے کرپٹو کرنسی پہ. پھر اس پہ بٹ کائن کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے، وہ کیسے بنا، کیسے وہ ڈیولپ ہوا، اس کی ویلیو کیوں بنی. اور پھر اس کے بعد وہ کچھ کرپٹو کرنسیز جو ابھی ایمرج کر رہی ہیں، جو بھی انیشیل سٹیج پر ہیں، ان کے اوپر انہوں نے تعارفی مضمون لکھے. اس میں پائی نیٹ ورک شامل ہے. پائی نیٹ ورک وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پائی نیٹ ورک. اچھا، پائی نیٹ ورک یہ جو مضمون انہوں نے لکھا، اس میں ذیشان صاحب اور ثنا رشید نے کسی جگہ نہیں کہا کہ یہ کوئی سکیم ہے یا فیک ہے. اب ان کی بات میں جو وزن ہے وہ ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ جس شخص نے اس موضوع پر تحقیق کر کے کتاب لکھی ہے اور پھر جس کی فیلڈ ڈیٹا سائنس ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بندہ ہے، اور پھر جس نے 30,000 سال کی جو ہماری کرنسی کی تاریخ ہے اس سارے کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھرولا ہے، اس کو بہت گہری نظر سے دیکھا ہے اور اس پر کتاب لکھی ہے. تو ان کی بات کو بہرحال اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو جو اعتراض کرتے ہیں رافی بلوچ صاحب، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس مضمون میں ان سوالات کا جواب ہے، لیکن ذیشان صاحب کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک
اچھے نیک سیرت انسان ہیں، مذہبی آدمی ہیں، مذہبی سوچ رکھنے والے ہیں. ثنا رشید صاحبہ بھی ایسی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے. تو وہ بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتے، جو ہمارا ایک اندازہ ہے. تو امید اچھی کی رکھنی چاہیے. ان دونوں نے جو موقف ہے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو پی ایچ ڈیز ہیں ڈاکٹر جنہوں نے یہ لانچ کیا پائی نیٹ ورک، یہ اس کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. کہ ایک بات جو رافی بلوچ صاحب جس کی طرف اشارہ نہیں کرتے اور جو جس کے اوپر فوکس ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا بٹ کائن نہیں ہے جس طرح کا بٹ کائن تھا. یہ سوری اس طرح کی کرپٹو کرنسی نہیں ہے جس طرح کا بٹ کائن تھا. اچھا، یہ کائن اور نوعیت کا ہے. ان کا جو اصل میں جو بات مجھے سمجھ آئی وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ کوئی بٹ کائن جیسا کائن نہیں بنایا جا رہا کہ جسے آپ سونے کی طرح مارکیٹ میں بیچ کر اور کوئی لاکھوں کروڑوں کمانے لگ پڑیں گے 2 4 6 سال میں. یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری فیٹ کرنسی ہے جسے ہم کاغذی نوٹ کہتے ہیں، یا جو اس کے بعد ہمارے یہ جو ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز ہیں، یہ ہمارا بینکنگ کا سسٹم ہے جسے آپ سینٹرلائزڈ سسٹم کہتے ہیں، جسے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ بیک کرتی ہے اور وہ نظام چلتا ہے. تو اس کے بالکل اگینسٹ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم کو قائم کرنے کی کوشش ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کی ایک مشترک کرنسی آپ اس کو کہہ لیں جس پر کسی کی اجارہ داری نہیں. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب 1 ارب سے زائد لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ نفع نقصان ہوگا. تو یہ بطور کرنسی استعمال ہوگی. اس ٹائم پر اگر آپ کے پاس کائنز نہیں ہیں تو یوں سمجھیں کہ اس ٹائم آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ آج دنیا بھر میں کسی جگہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے. تو فرض کر لیں کہ وقت کے ساتھ یہ اتنی میچور ہو جاتی ہے کہ پائی کائنز پوری دنیا میں ڈالر کی طرح انہیں تسلیم کیا جائے، انہیں مانا جائے. تو پھر ہر شخص چاہے گا کہ اس کے پاس یہ پائی کائنز ہوں. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو بڑا اس کو سپورٹ کرتا ہے. باقی وہ جو ایڈز والا معاملہ ہے اس میں وہ اگر آپ ایپ میں جا کر دیکھیں گے تو ان کی ٹیم بھی یہ کہتی ہے، ذیشان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ زیرو سسٹم کو چلانے کے جو اخراجات ہیں وہ اچھے خاصے ہیں، اس کے لیے اس ایڈز کی ضرورت ہے. خیر قصہ مختصر یہ ہے جی ایک چھوٹا سا تعارف دونوں سائیڈ کا کہ دونوں نقطۂ نظر ہم نے آپ کے سامنے رکھے. تو دونوں سائیڈ پر وہ لوگ ہیں جنہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. ذاتی طور پہ ہم جائیں گے ذیشان الحسن عثمانی صاحب کے ساتھ. امید نہیں چھوڑنی چاہیے. تو آپ اس کو یوں بھی لے لیں کہ فرض کیا یہ ایک سکیم ہو اور وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. چلیں کسی کا بھلا ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارا جا کچھ نہیں رہا، کوئی خاص چیز ہماری جیب سے نہیں جا رہی. تو ہم بطور پاکستانی تب تک بالکل پریشان نہیں ہوتے جب تک ہماری جیب سے کچھ نہ جا رہا ہو. ہاں، تو اس میں جو احتیاط ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کل اگر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں پیسہ، تو وہاں پر پھر تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، تھوڑی تحقیق کی ضرورت ہے. ہمارا پیسہ جو ہے وہ اس میں ضائع نہ ہو. تو امید ہے کہ کچھ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ذاتی طور پہ ہم آپ کو اپنا بتاتے ہیں کہ 2000 سے زائد ہمارے پاس اس وقت پائی کائنز ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ یہ ایپ پڑھی رہے. ممکن ہے کل کو اس کا فائدہ ہو. تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.